Tariq Masood exclusive. کیوں قرآن یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے بھائی؟ اذ نادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر نکلے اور مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کی تہ کے اندھیروں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مدد کے قابل تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ہے جو مختار کل، مشکل کشا، الہ میں سب معنی داخل ہیں۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ اگر یونس علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے دوسروں کو مچھلیوں کی پیٹ سے نکالنے کے تو خود مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل جاتے۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر سے زیادہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اگر پیغمبر کو، آپ کہتے ہیں اس ڈاکٹر ولی اللہ تھا، اللہ نے اس کو اولاد کے اختیار دے دیے، تو کیا وہ ڈاکٹر زکریا علیہ السلام سے اونچا ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام اگر لوگوں کو اولاد دے سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو نہ اولاد دیتے سب سے پہلے؟ دیکھو جو وزیر ہوتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پانی کا وزیر ہے تو اپنے گھر میں تو نل کا سب سے پہلے لگائے گا نا وہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے بڑوں سے مثال سنی ہے کہ دبلا حکیم اور موٹا فقیر، اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرو۔ دبلا حکیم، دبلے سے مراد ہینڈسم اسمارٹ نہیں، جس ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اس کی، اور موٹا فقیر۔ وجہ اس کی ہے کہ کمبخت تو حکیم اگر ہے تو پہلے اپنی صحت تو ٹھیک کر، ہے بھائی؟ تو لوگوں کو نسخے بتا رہا ہے، خود تو کیا تیرا ایکس رے نکلا ہوا ہے، تمیز اتارتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی اور ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری رپورٹیں باہر سے نظر آ رہی ہیں۔ اور موٹا فقیر کا مطلب اس پہ اعتماد اس لیے نہیں کرو کہ تیرے پاس اضافی کھانے کو نہ ہوتا تو اتنا موٹا کیسے ہوتا تو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وزیر وغیرہ جو اپنا مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو، اب پاکستان میں لوگ سفارشیں کرواتے ہیں نا، میرے پاس بھی آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس کی مفتی صاحب کی پی آر بن چکی ہے ابھی وزیر اعظم سے اور شہید آرمی چیف سے اور فلانے سے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارے بچے کو مفتی صاحب کمیشن آفیسر بھرتی کروا دیں، مفتی صاحب ہمارے بچے کو آپ ایسا کریں باہر کا ویزا لگوا دیں۔ میں ان سے کہتا ہوں میں اپنے بچے کو نہیں کروا سکتا یہ کام، میری کوئی ایسی پی آر نہیں ہے، نہ میں نے رکھی ہے کسی سے۔ ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں تو دین کی جذبے سے ملتے ہیں، اپنے کام بنوانے کے لیے نہیں ملتے۔ آتے ہیں میرے پاس لوگ، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں۔ میں کہتا ابے بھائی اگر ایسا ہوتا تو میری 4 کب کی ہو چکی ہوتی، میں سب سے پہلے اپنی 4 کرواتا۔ تو بھائی جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سب سے پہلے فائدے وہ خود اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ غم میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ساری زندگی بیماریوں میں، وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، اللہ نے شفا دی ہے ان کو۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں بچھڑ گیا، ساری زندگی روتے 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 گزری، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ختم۔ جب لوگ کہتے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کے غم کو بھولتے نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ ساری جو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے تو فوراً ذائچہ نکال کے پتہ نہیں لگا لیتے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ آپ جا رہے ہوتے بزرگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، میرا بچہ گم گیا ہے، اور وہ عامل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ذائچے نکال کے، نکالتے ہیں نا ذائچے، دیکھا ہے آپ نے؟ یا تو آپ کو ذائچے کا مطلب نہیں پتا بھائی، جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں عمل نکالوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہاں ہے یہ، وہ نکال رہا ہوتا ہے بھائی۔ اگر اس کے پاس میرے بھائی یہ طاقتیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ طاقت اللہ اپنے حبیب یعقوب علیہ السلام کو دیتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیٹا گیا کہاں، زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ساری زندگی کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ تو ہم نے بھی بھائی کس کو دعاؤں میں پکارنا ہے؟ صرف اللہ۔ جیسے پیغمبروں نے صرف کس کو پکارا؟ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ اگر آپ یہ ایمان لاتے ہو کہ اللہ سے ہوگا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہندو بھی کہتا ہے بھگوان سے ہوتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کہتی ہے گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ اب تھک گئے ہو۔ ایک اشکال ہوتا ہے، یہ سارے اشکالات نا لوگ آپ سے کریں گے، اس لیے میں آپ کو سبق توحید کا پکا پڑھا کے جا رہا ہوں۔ پکا سبق یاد کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو
शिर्क में मुब्तला ना करे। अब सवाल पैदा होता है, अच्छा असबाब से हट के इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास हैं, तो नबी ने चांद के यहीं से बैठे बैठे 2 टुकड़े कैसे कर दिए? है भाई, कोई इसकी साइंटिफिक लॉजिक बनती है? अब आपके ऊपर से गुजरना शुरू हो गई, मुझे लग रहा है आपके चेहरों से लग रहा है। भाई मुशरिकीन आए थे, चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इशारा किया और चांद 2 टुकड़ों में तकसीम। कोई साइंटिफिक लॉजिक बनती है इसकी? ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कहते थे उम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, और वो मुर्दा एकदम खड़ा हो जाता। अगर हमारे जमाने में ऐसा होता ना तो मुर्दा खड़ा हो जाता और हम सब लेटे हुए होते, क्योंकि हम मुर्दों से डरते बहुत हैं। क्या ख्याल है? थोड़ा सा भी हिल गया ना मुर्दा, लोग डर के भाग जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शख्स जो पैदाइशी नाबीना हो, जिसकी आंखें की बिनाई बाद में गई हो। डॉक्टर कहते हैं बाज बीमारियां ऐसी जिसमें बिनाई का वापस आना मुमकिन, लेकिन पैदाइशी नाबीना का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ। इम्पॉसिबल कि उसकी बिनाई वापस आ जाए। आंखें है ही नहीं तो कहां से आएगी भाई बिनाई? लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम नाबीना के ऐसे हाथ फेरते और उसकी बिनाई फौरन वापस। लोग कहते हैं लो भाई, अगर अल्लाह ने इनको इख्तियारात ना दिए होते तो ये बिनाई वापस ला रहे होते हैं भाई, और नबी चांद के 2 टुकड़े कर रहे होते। खूब समझो इसको, देखो इसको मोजिजा कहते हैं। मोजिजे में हाथ पैगंबर का इस्तेमाल होता है। काम कौन कर रहा होता है? अल्लाह। और अल्लाह ने पैगंबरों को इख्तियार नहीं दिया होता। अगर इख्तियार दिया होता तो पैगंबर जब चाहते चांद के 2 टुकड़े कर देते। ना 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 ना। ईसा इब्न मरियम जब चाहते मुर्दों को जिंदा कर देते। ना 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 ना। अल्लाह वही करता है कि आप इस वक्त ये करें, मैं अपने हुक्म से ये कर दूंगा। इख्तियारात नहीं दिए होते। अगर इख्तियारात दिए होते तो देखो, मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिजा था लाठी को सांप बनाना। खूब समझो, मेरी तरफ तवज्जो है या नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिजा था लाठी को सांप बनाना। मूसा अलैहिस्सलाम अपने इख्तियार से एक दफा भी लाठी को सांप नहीं बनाया है। हर दफा अल्लाह से पूछते थे कि बनेगी कि नहीं बनेगी। पहली दफा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया कोहे तूर पे। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह ने हजरत मूसा को नबूवत अता फरमाई और फरमाया कि फिरौन के महल में जाना और उसको दावत देना। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया आपके दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे लाठी है, जब चाहूं सांप बना सकता हूं, तूने मुझे इख्तियार दिया है। ना 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 ना। अल्लाह ने कहा ए मूसा इसको जमीन पे डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे डाला, वो सांप बन गई। अगर ये मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको सांप बनाया होता तो कुरान के अल्फाज है मूसा अलैहिस्सलाम पलट के डर के खौफ के दौड़े, वलम युअक्किब, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। इससे साफ पता चल रहा है हजरत मूसा को तो पता ही नहीं था कि ये लाठी बनेगी क्या। इस वक्त अचानक क्या बन गई? वो सांप। अब दौड़ रहे दूसरी तरफ कि सांप काटेगा मुझे। अल्लाह कह रहे हैं अकबिल वला तखफ, ए मूसा पलट, खौफ मत कर, इसको पकड़। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ए मूसा जैसे हमने इस लाठी को सांप बनाया, इस सांप को दोबारा लाठी कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे सांप कभी लाठी नहीं बनती है, ये तो काटेगी मुझे। अल्लाह ने कहा मूसा तू हाथ तो लगा, फौरन लाठी बना दूंगा इसको मैं। तो मोर्जे का सुदूर अल्लाह की तरफ से होता है, पैगंबरों के पास इख्तियारात नहीं होते। तभी तो आप देखो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जादूगरों से मुकाबला हुआ तो हजारों जादूगरों ने आपके मुकाबले में रस्सियां फेंकी जो देखने में लगती थी सांप है। मिसमरिज्म किया उन्होंने। कुरान के अल्फाज हैं फअौजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा, हजरत मूसा को दिल में खौफ महसूस हुआ, ये सांप तो मुझे काट लेंगे। अल्लाह क्या फरमाते हैं? कुलना ला तखफ, ए मूसा खौफ मत कर, इन्नका अंतल आला, आज मुकाबला तू जीतेगा। अगर हजरत मूसा को ये इख्तियार होता कि जब चाहे लाठी को सांप बनाते तो खौफ पैदा होता हजरत मूसा के दिल में। हजरत मूसा कहते ये लाठी है, ये सांप है, ये मैं भी यूं फेंकूंगा अजदा बनेगी सबको खा जाएगी। हजरत मूसा तो परेशान है भाई, वो देख रहे कि ये लाठी है, ये क्या कर सकती है, कितनी इस लाठी से कितने सांपों को मारूंगा मैं। अल्लाह कहते हैं कुलना ला तखफ, ए मूसा खौफ मत कर, अलकी मा फी यमीनिक, तो तेरे दाएं हाथ में लाठी उसको जमीन पे डाल दे। तलकफ मा सनाऊ, मैं तुझसे वादा करता हूं ये लाठी सांप बनेगी, अजदहा बनेगी और सारे सांपों को निगल लेगी। इससे पता चलता है कि लाठी को सांप बनाने का इख्तियार मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। तभी हर दफा अल्लाह से पूछते थे कि अब क्या करना है। जब फिरौनी मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे भागे हैं तो आगे दरिया है, रास्ता बंद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल क्या कहने लगे? इन्ना लमुदरकून, ए मूसा आज तो मारे गए, पीछे फिरौन आ रहा है। तो हजरत मूसा ने ये नहीं कहा मेरे पास लाठी है, मैं पानी में मारूंगा 12 रास्ते बन जाएंगे। ना ना ना, हजरत मूसा ने फरमाया इन्ना मई रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है।
میری مدد کرے گا، کیسے کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ایسے مدد کروں گا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پہ مار اور اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے. تو یہ راستے اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام وحی کا انتظار نہ کرتے. بھائی کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کرنا وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنی ڈیٹیل کے بعد بھی کھوپڑی میں بات آئے گی. ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. کیونکہ نا یہ جو بدعتی اور مشرک لوگ ہیں نا، یہ تمہارے عقیدے کو پہ ڈاکہ ڈالیں گے مختلف اشکالات کر کے. یہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ نے اختیارات نہیں دیے. لو بھائی وہابڑے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بناتے تھے، اللہ بناتا تھا. پیغمبر نے چاند کے دو اشارہ کیا، ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو یہ جو آتا ہے کہ بارش برسانے کا فرشتہ، موت کا فرشتہ ہے بھائی، موت کا فرشتہ جان لیتا ہے نا ہماری، بارش برسانے کے فرشتے ہیں، بہت سارے کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ فرشتوں کو اختیارات دے سکتا ہے تو پیغمبروں کو کیوں نہیں اختیارات دے سکتا؟ اس کا جواب جلدی سے سنو. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، فرشتوں سے کام لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے، اختیارات دے دینا الگ چیز ہے. اس کی مثال بہت آسان. دیکھو میرے ہاتھ میں اگر پین ہو، قلم ہو، آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب آٹوگراف یا کوئی دعا لکھ دیں، تو میں قلم استعمال کر کے دعا لکھوں گا. دعا قلم نہیں لکھے گا. دعا کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا. قلم کو میں یوز کروں گا، کام لوں گا قلم سے. جدھر موڑوں گا قلم ادھر کو گھومے گا. یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے. تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اور آخری، اب توحید پہ پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے. آخری اسکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابروں کی جو ساری تقریر ہے نا، ایک آیت نے اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی. تم مرد ہو. انہوں نے کیا فرمایا؟ نہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بشر نہیں ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں، گفٹ میں دے دوں. تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے، اور اولاد بھی معمولی نہیں، عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد، تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جو مرضی کرو بھائی. بھائی قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ لڑکا، عیسیٰ ابن مریم، میں گفٹ میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا، اس میں کون سی زیادہ ہے نا؟ تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو، جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے. اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے، جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے، دے اللہ ہی رہا ہے. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی. یہ لغت میں ہوتا ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یا ایھا النبی، 28ویں پارے کی آیت سمجھو. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن خود پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی کا کام ہے بری چیزوں کو حرام کر دینا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دینا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا کام ہے چیزوں کو حرام بھی کرنا اور چیزوں کو حلال بھی کرنا. بھائی اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ حلال کرے گا تو نبی اس کی ذلت کو بیان کریں گے. تو چونکہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مجازن کس کی طرف نسبت اور مجاز کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال. دیکھو آپ کسی دعوت میں گئے، وہاں بریانی پکی تھی، کسی نے پوچھا تم نے کتنی بریانی کھائی؟
آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. میں کتنی پلیٹیں کھا گیا؟ 2 پلیٹیں. اب اگلا کہہ رہے کمبخت میں نے تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا, تو پلیٹیں کھا کے آ گیا ہے؟ یہ پلیٹیں تو نے ہضم کیسے کی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی پلیٹیں نہیں کھائیں, میں کوانٹٹی بتانے کے لیے مظروف بول کر ظرف بول کے مراد کیا ہے؟ مظروف, کیونکہ ظرف اور مظروف میں ایک تعلق ہوتا ہے, تو تعلق کی بنا پر ظرف کی طرف بعض دفعہ نسبت کر دیجیے. ظرف ایک برتن ہے نا, اور بریانی اس برتن میں آئے گی, تو مجازن کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی بریانی کھائی ہے, تو نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا کھایا ہے, لیکن میں نے کہا یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور کتنا کھایا یہ بھی پتا چل جائے, تو مجازن میں نے نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی. 2 پلیٹیں کھا گیا, 3 پلیٹیں کھا گیا. اب آپ کہہ رہے نہیں بھائی تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے, اب تو بات کو گھما رہا ہے, اب تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی میں دیکھوں کہ یار اس دن شادی ہال سے جب ہم نے تمبو اٹھایا ہے تو 3 پلیٹیں غائب تھیں, اب تو نے خود اقرار کیا وہ 3 پلیٹیں تو نے کھائی, تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان پلیٹیں نہیں کھا سکتا, تو پلیٹ کی طرف نسبت مجازی نسبت ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. تو اسلام نے توحید کے عقیدے کو اتنا واضح بیان کیا کہ حلال و حرام صرف اللہ کا کام ہے, تو اگر پیغمبر کی طرف نسبت ہوگی تو مسلمان سمجھ جائے گا یہ مجازی نسبت ہے, حقیقی نہیں ہے. تو جبریل جو کہہ رہے ہیں میں تجھے نیک اولاد گفٹ دوں گا, یہ مجازن کہہ رہے ہیں, میں کہاں سے دوں گا بھائی گفٹ؟ اللہ دے گا, میں ذریعہ بن رہا ہوں, پھوک مار رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان مثال, ہم کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ ٹائر پنچر ہوتا ہے گاڑی. میں طلبا کو پڑھاتا تھا نا, جو طالب علم بہت غبی ہوتا تھا, غبی سے مراد بے وقوف, سمجھتا نہیں تھا بات کو, 2-4 دفعہ اسے کوئی مسئلہ سمجھاتا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا, تو میں اس کو کہتا تھا تمہیں بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, تجھے بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. طلبا بڑے تیز ہوتے ہیں. اگلے دن ایک طالب علم نے کہا استاد جی ایک اور بڑی فلم آئی ہے, اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو بات سمجھانا ایسے جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا. میں نے کہا لے بھائی یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ, جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگا. کراچی میں نا فارغ دماغ بہت ہے. ایک دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا اپنے طلبا سے, طلبا بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں, ٹینشن نہیں ہوتی نا کوئی ان کو, تو میں نے طلبا سے پوچھا, میں نے کہا بتاؤ جب سارے علماء کی حکومت ہوگی اور سب چیزیں اسلامی ہو جائیں گی تو فلمیں اسلامی کیسے بنیں گی؟ اس میں تو ہیروئن کو تو لانا ہی پڑے گا نا, اس کے بغیر تو کیسے لائیں گے جب وہ پردے میں بھی ہو اور آئے بھی. تو میں نے کہا اچھا پہلے فلموں کے نام بتاؤ, جب اسلامی فلمیں بنیں گی تو فلموں کے نام بتاؤ. ایک لیاری کا نہیں, جو افریقہ سے ان کا اصل تعلق ہے, لیاری کے طالب علم کا بڑا تیز, اس نے کہا پہلی فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم, ہم زکات دے چکے صنم. اب ہم لوگ کو ہنسی, ہمارے تو ہنسی نہیں رک رہی تھی. ہم نے کہا اور کوئی؟ کیسے دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا, جہاد تو ہونا ہی تھا. تو طلبہ کا دماغ ہے بہت تیز چلتا ہے, بہت آگے چلتا ہے. تو بھائی یہ نسبت مجازی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میری بائک پنچر ہو گئی ہے, بائک نہیں بلکہ بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں زید تو شیر ہے, کیا مطلب زید کی دم ہے, شیر کی طرف زید کی نسبت کر دی ہم نے, زید کی طرف شیر کی نسبت کر دی. تو تم تھوڑی ہے, بعض چیزوں میں مناسبت ہے, بہادری ہے تو اس لیے اس کو شیر کہہ دیا. تو ایسے ہی اب یہ مجاز کی کتنی قسمیں, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا. یہ تو ہم تو میں دیسی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے, کہ لغت میں زبانوں میں بہت سی آسانی کی خاطر ایک چیز کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے لیکن ہم منسوب دوسری طرف کر دیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں پیراڈول نے مجھے شفا دی ہے, تو حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں یار پیراڈول نے مجھے شفا دی ہے, لو بھائی دائرہ اسلام سے خارج, قرآن کا منکر. قرآن تو کہہ رہا ہے شفا اللہ دیتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے شفا کس نے دی ہے؟ پیراڈول نے. تو بھائی کوئی نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا, اللہ نے ہی شفا دی ہے. ذریعہ کس کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیراڈول کو. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ پیراڈول کی طرف کر دی ہے. کبھی کھانسی کے سیرپ کی طرف کر دی ہے, کبھی ٹیکے کی طرف کر دی ہے, ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس ٹیکے سے ٹھیک ہوا ہوں. تو بعض لوگ نا وہمی ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا یار اس دوا سے مجھے شفا ملی ہے. اس نے کہا اوہو دائرہ اسلام سے خارج, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ توحید نہیں ہے, یہ توحید کا ہیضہ ہے, یہ توحید نہیں ہے. آپ کا مینٹل تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. جب کوئی مسلمان کہتا ہے اس دوا نے مجھے شفا دی ہے تو نسبت مجازی ہوتی ہے, مراد یہ نہیں ہوتا. شفا کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ دوا کو. تو مجازن نسبت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تبھی ہم مجازن موت کی نسبت, اس ڈاکٹر نے مارا ہے, اس ڈاکٹر نے مارا ہے, کہتے ہیں نا اس حکیم نے مارا ہے. حالانکہ مارا کس نے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بھائی ذریعہ بنتا ہے نا کوئی.
وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا، مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں، کسی کے ذمے یہ لگا دیا، کسی کے ذمے وہ، میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں بھئی اللہ میاں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی موت کا سبب ہوگا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کسی کو کوئی گولی مار دے گا، تو سب نسبت کس کی طرف کریں گے؟ تیری طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرے گا۔ لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس نے مارا ہے، وہ کہے گا اس نے مارا ہے، تیری بدنامی نہیں ہوگی، تو ٹینشن ایسی فرضی واقعہ ہے، ایسا نہ ہو اس کو سچا سمجھیں آپ، تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی مجازی نسبت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تجھے اولاد گفٹ میں دوں گا، تو جبریل کسی کو اولاد گفٹ میں نہیں دے سکتے۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اب توحید کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا۔ تو خلاصہ بس میں سمیٹ کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہے، ہم اس تشریح کو حجت نہیں مانتے۔ پھر صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، تو اس لیے میرے بھائی فرقہ واریت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو۔ اگر آپ ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئے نئے فرقے وجود میں آنا شروع ہوں گے، اس آدمی کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے۔ اس سے امت متحد نہیں ہوگی، بلکہ امت متحد ہونے کے بجائے مزید ٹوٹتی چلی جائے گی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لیکن بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت ناجائز ہے، حرام ہے، چاہے کتنے اچھے لیبل لگائے۔ دیکھو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کے دور میں بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تیجا کیا ان کا، ہے تیسرے دن سویم پہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سویم پہ دیگیں کھلائی ہو کسی کو؟ کوئی حدیث ہے آپ کے علم میں؟ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ بولے مفتی صاحب زیادہ ہو گئی ہے، اب ہماری پرسنل لائف میں گھس رہے ہو۔ اب مفتی صاحب آپ اب تک دیکھ کے باہر کے اب ڈھکن ہٹا کے دیگ میں گھس رہے ہو، اب یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو۔ بھائی حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان نے کوئی دیگ پکائی؟ تیسرے دن تیجے میں 40ویں میں برسی منائی کوئی؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ایصال ثواب تو کوئی بھی کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ کوئی دیکھا اجتماعی قرآن خوانی ہوئی ہو؟ ہے بھائی؟ کوئی تمبو شمبو لگاؤ کہیں ہے؟ ملتا ہے ہمیں کہیں؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو بھائی جیسے ہے ویسے ہی رکھو نا، کیا خیال ہے؟ جتنا ہے اتنا رہنے دو، اس میں اضافہ کیوں کرتے ہو؟ تو بدعت سے دور بھاگو، جتنا ثابت ہے بس اتنا، اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ اور امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں مت ڈالو بدعتیں، سمجھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں اپنے غلط عقیدے اور اپنی بدعتیں ان کے کھاتوں میں مت ڈالو، وہ اس سے بری ہیں، چاروں امام اس سے بری ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ تو ہو گیا اسلام۔